یہ جو 295C قانون ہے یہ دراصل ہے کیا؟ اس قانون کی آگے کتنی شکیں ہیں اور یہ قانون کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت قانونی تقاضا ہے، شرعی تقاضا ہے۔ اسی لیے 295B، 295A، 298A، 298B(C) اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ اس کی قسمیں ہیں۔ 295C قانون ہے، اس کے تحت آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور کتنی سزاؤں پر عمل درآمد ہوا ہے؟ اس کا پورا پراپر ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے دوست، بہت سے احباب اور بہت سے ادارے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ عام آدمی جب اس کے سامنے کسی حوالے سے کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے یا کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت کی، قرآن کی توہین کرتا ہے، تو عام آدمی اس قانون کو کیسے استعمال کرے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ 295C غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے آسیہ کیس ہے، اس کو تو بے قصور جیل میں رکھا رہا ہے، 10 سال اس کو اپنے جیل میں رکھا ہے اور اس کے بعد اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ریلیو کر دی۔ توہین رسالت کا جب کیس آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نے بری کیا تو قانون غلط تھا۔ تو 302 میں ڈیلی بری ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے، پھر 302 غلط ہوگا نا۔ آسیہ کو نکالنے میں کیا ہماری گورنمنٹ بھی انوالو تھی بطور وزیر اعظم خود؟ برٹش پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے ملین ڈالر پاکستان میں اس لیے انویسٹ کیے کہ آسیہ مسیح کو باہر نکالا جائے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسیہ کو نکالنے میں یورپ انوالو تھا؟ یہ گستاخی دراصل ہے کس حساب کی؟ مطلب کوئی زبان سے کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ جسم کے بھی پرائیویٹ پارٹس پر ان مقدس ہستیوں کے نام لکھے اور زنا کرے، ان کے ویڈیو تصویریں بنا کے اپلوڈ کرے، یہ توہین ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس ہیں جہاں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پہ جو بلاسفیمی ہے، 99% گستاخ جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ راؤ صاحب، ہمارے علماء ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے روڈوں پر نکلنا، رکھنے نکالنا، سب کچھ، خاص طور پہ طریقے لبیک پاکستان، یہ تمام تر جماعتیں، تمام تر علماء جب دین کا نام لے رہے ہیں، دین کے نام کھا رہے ہیں، تو بھی آپ یہاں پہ ہمیں سامنے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ریکویسٹ کی ہے مفتی منیب صاحب سے بھی، تقی عثمانی صاحب سے بھی۔ آپ پر تو الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 295C کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انہیں بلیک میل کر رہے ہیں اور ان سے کروڑوں روپے جو ہے وہ مانگ رہے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ TZI پوڈ کاسٹ میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کے تعارف میں میں صرف یہی کہوں گا کہ ملک پاکستان میں جہاں کہیں جس جگہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا مسئلہ ہو، ہمیں یہ شخصیت وہاں پر موجود نظر آتی ہے۔ میری مراد جناب راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ، آپ چیئرمین بھی ہیں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے۔ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے لیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میں تمام تر سوالات پر آنے سے قبل چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کی اویئرنیس کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 295C قانون ہے یہ دراصل ہے کیا؟ اس قانون کی آگے کتنی شکیں ہیں اور یہ قانون کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں، قانون تھا توہین، یہ کہہ لیں کہ ادب کا ایک قانون ہے، فطرت کا ایک پرنسپل ہے، جہاں پہ جس ہستی کو اللہ نے مقام دیا ہے اس ہستی کا بقیہ لوگوں نے احترام کرنا ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے۔ اس اصول کو قوانین جب بنتے ہیں تو انہی اصولوں پہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کائنات میں کچھ ہستیاں ہیں جن کا احترام کائنات کی بقیہ مخلوق فطرتاً کرنی چاہیے ان کو۔ یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت قانونی تقاضا ہے، شرعی تقاضا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے پہ قائم ہوا اور اس نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھی گئی۔ تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک ہسٹری میں تو 1400 سال سے ایک قانون نظر آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون ہے۔ وہ اس کو جب پاکستان کے قانون کے اندر کوڈیفائی کیا گیا تو اس کو توہین رسالت کا نام دیا گیا اور سیکشن اس میں لگایا گیا 295C۔ لیکن یہ قانون پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ گوروں نے جب آئے بر صغیر میں تو انہوں نے اس قانون کو معطل کیا۔ اچھا، لیکن پھر یہاں کے معاشرے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس قانون کو کسی حد تک دوبارہ نافذ کیا 295 میں،
1860 میں جب پینل کوڈ بنا پاکستان کا، ہندوستان کا جب تعزیراتی قانون بنا تو اس میں 295 کا سیکشن ایڈ کر دیا گیا۔ پھر اس سیکشن کو تھوڑا موڈیفائی کیا گیا جب غازی علم دین شہید کا ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد انہیں دیکھا کہ حالات کنٹرول نہیں ہوتے، تو پھر 295A کا سیکشن 1927 میں ایڈ کر دیا گیا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو عوام کی ایک ڈیمانڈ تھی جو 1947 سے شروع ہوئی اور 1984 میں پہلی دفعہ ہوئی، اس میں تو ناموس رسالت کی بجائے ناموس قرآن جو تھا، جو قوانین کا مجموعہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کی توہین کا ایک سیکشن ایڈ کیا گیا 295B۔ پھر 1986 کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ یہ قانون یہاں پر پورا نہیں اترتا، بلکہ ناموس توہین رسالت جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک قانون ہونا چاہیے۔ تو پھر 1986 میں 295C کا قانون بنا۔ اب آپ نے کہا اس کی قسمیں کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کسی جگہ اجازت نہیں، اسی طرح آپ سے جو منسوب ہستیاں ہیں ان کی بھی توہین کی اجازت نہیں۔ توہین کی تو ویسی کہیں پہ اجازت نہیں، لیکن ان کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی صورت معاشرے کے امن کے لیے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے 295B، 295A، 298A، 298BC، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ اس کی قسمیں ہیں۔ اب جدید دور آیا تو وہاں پہ سوشل میڈیا کا آ گیا، تو اس سوشل میڈیا پہ جو کیا جا رہا ہے یہ سیکشن تو بنتے ہی بنتے ہیں، لیکن ہم نے سائبر کو کنٹرول کرنے کے لیے 2016 میں پیکا ایکٹ پورے معاشرے نے ایک بنایا پاکستانی قوم نے کہ ہم سائبر کو اس قوانین کے تحت ڈیل کریں گے۔ تو وہاں پہ ایک قانون ہیٹ سپیچ کا رکھا گیا، اس کا سیکشن ہے 11۔ تو 11 جو ہے وہ ہیٹ سپیچ، پھر ہیٹ سپیچ میں نفرت آمیز مواد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ مواد کس نوعیت کا ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نوعیت کا ہے تو وہ ریلیونٹ سیکشن لگ جائے گا، قرآن کی توہین کا ہے تو وہ ریلیونٹ سیکشن لگ جائے گا، پاکستان کی پرچم کی توہین ہے تو وہ لگ جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 295C قانون جو ہے وہ ناموس رسالت کا ہے، اور پھر آگے آپ نے اس کی سیکشنز کے بارے میں ہمیں بتایا، تو ہماری نالج کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو 295C قانون ہے اس کے تحت آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور کتنی سزاؤں پر عمل درآمد ہوا ہے؟ اس کا پورا پراپر ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے دوست، بہت سے احباب اور بہت سے ادارے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ ریکارڈ کسی کے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ تعداد 1000 سے اوپر نہیں ہے۔ جہاں تک عمل درآمد والی بات آئی تو ہمارا ایک پروسیجر ہے پاکستان کے اندر، پہلے ملزم، وہ پروسیجر کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ بات سامنے نہ آئے کہ کسی نے اس آدمی نے یہ جرم نہیں کیا، اس جھوٹے دعوے کو ختم کرنے کے لیے، وہ کوئی بھی جرم ہو، وہ قتل کا ہو، وہ چوری کا ہو، اس کے لیے مختلف سٹیجز بنا دیے گئے کورٹ کے۔ پہلے ٹرائل کورٹ میں ایک میں پورا ٹرائل چلتا ہے، اس میں ساری ایویڈنس ہوتی ہے، ملزم اپنا ڈیفینس دیتا ہے، مدعی اپنی بات کرتا ہے، پھر وہاں جو ورڈکٹ آتا ہے وہ مین ورڈکٹ ہوگا، اس نے ہر چیز آبزرو کی ہے، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز اور فارمیلٹیز پوری تھی نہیں تھی، اس کو ہائی کورٹ دیکھتی ہے، ہائی کورٹ لیول پہ، اس آرڈر کے بعد پھر اس کو فائنلائز کرتا ہے سپریم کورٹ۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں، یہ 3 سٹیجز کراس کرنے کے بعد پریزیڈنٹ ایک ایگزیکیوشن کا وارنٹ جاری کرتا ہے، کیونکہ اس میں ڈیتھ ہے، تو وہ ڈیتھ ایگزیکیوشن ہونے کے لیے پریزیڈنٹ کا ایک وارنٹ جاری ہوتا ہے، اور پھر اس میں سزائے موت ہوتی ہے۔ تو بدقسمتی سے 295C کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ مس یوز ہو رہی ہے، لیکن کوئی وجہ ہوگی نا کہ قانون پورے معاشرے نے متفقہ طور پہ ایک قانون بنایا، اس کی کوئی اہمیت ہوگی، اس کی کوئی ضرورت ہوگی۔ لیکن آپ ہی کے سوال سے کہ سپریم کورٹ کا بیریئر کراس کر کے پریزیڈنٹ سے ایگزیکیوشن کا لیٹر جاری نہیں ہوا، تو مس یوز ہم نہیں کر رہے، مس یوز کوئی اور کر رہا ہے، وہ سزا نہیں ہونے دے رہا، وہ ایلیمنٹ اس کو ہٹانا پڑے گا معاشرے کے امن کے لیے۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ سوات میں تھانہ جل گیا، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے حیدرآباد میں اسٹیٹ آفیشلز نے انکاؤنٹر کر دیا، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر پولیس کی وردی میں بیٹھ کے ایک نوجوان نے تھانے کے اندر آ کے اپنی کسٹڈی میں گستاخ کو قتل کر دیا۔
گورنر کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پوچھا جاتا ہم سے کہ اس کے سبب کیا ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب آپ ایگزیکیوشن نہیں ہونے دیں گے تو عوام کے اندر محرومی پیدا ہوگی اور لاقانونیت فروغ پائے گی۔ میں کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ کس وجہ سے ہے؟ اگر ہم نے قتل کرنا ہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اپنے قوانین پہ عمل کروانا ہے۔ تو یہی ہماری جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سائڈ پر اسٹیٹ کو لے کر آ رہے ہیں۔ سر معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ 295C غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے آسیہ کیس ہے، اس کو تو بے قصور جیل میں رکھا رہا ہے، 10 سال اس کو اپنے جیل میں رکھا ہے، اور اس کے بعد اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو ریلیو کر دی ہے۔ اس میں کیا ہائی کورٹ کے ججز بیوقوف تھے، ٹرائل کورٹ کے ججز پاگل تھے؟ تو ان ججوں سے سوال نہیں کیا گیا؟ یہ تو ان 3 سے سوال کرنا چاہیے نا جن کو انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ سوال کون کرے گا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، بہت سے کیسز ایسے ہیں، کیونکہ یہ توہین رسالت کا جب کیس آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نے بری کیا تو قانون غلط تھا، تو 302 میں ڈیلی بری ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے، پھر 302 غلط ہوگا نا، بند کر دینا چاہیے۔ ڈکیتی کے کیس ملزم بری ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ڈکیتی کرنے دینی چاہیے۔ چوری کے مقدمے میں سپریم کورٹ بری کر دیتی ہے، نیچے ٹرائل کورٹ نے، سیشن کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، ایون ہائی کورٹ تک تو ان کو سزا ہوتی ہے نا، تبھی سپریم کورٹ جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں بری ہو رہے تو یہ قوانین بھی مس یوز ہوتے ہیں پاکستان میں۔ پھر پاکستان کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے اس انٹرپریٹیشن کا کہ پاکستان میں قانون کی کتاب لپیٹ دینی چاہیے اور بتانا چاہیے جس میں جو طاقت ہے کر کے دیکھ لو۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر وہاں مس یوز نہیں ہے، 302 مس یوز نہیں ہے، ڈکیتی کے قوانین مس یوز نہیں ہے، چوری کے قوانین مس یوز نہیں ہے، تو 295C بھی مس یوز نہیں ہے۔ جج عدالت میں بولتا ہے، اگر جج عدالت سے باہر بولتا ہے تو اس جج سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں بولتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے فیصلے میں کوئی ایسا سکم باقی ہے، اس کی نیت میں کوئی ایسا سکم باقی ہے کہ وہ فیصلے میں نہیں بول سکا، اب وہ باہر بولتا ہے۔ اگر آسیہ مسیح کے کیس کا فیصلہ عدالت میں بولا جاتا تو ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہ ہوتا، لیکن اگر آسیہ مسیح کیس کا فیصلہ جج صاحب باہر بیٹھ کے یورپی یونین کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ فیصلہ آپ نے یورپی یونین کے لیے کیا، کیوں میرے معاشرے میں کیوں کیا؟ یورپی یونین میں بیٹھ کے کریں نا وہاں کا کوئی فیصلہ۔ اگر آپ کا وزیر اعظم جا کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے کہنے پہ یہ کام کر دیا، تو وہ کہنا کسی اور کام میں مانے نا، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں تو کیس ثابت کروا چکا ہوں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ نے مس یوز کیا ہے۔ اگر دوسری سائڈ نے اس کو مس یوز نہ کیا ہوتا تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ باہر برٹش پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے ملین ڈالر پاکستان میں اس لیے انویسٹ کیے کہ آسیہ مسیح کو باہر نکالا جائے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسیہ کو نکالنے میں یورپ انوالو تھا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسیہ کو نکالنے میں یورپ کیا چیز ہوتی ہے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ انوالو تھے جو پاکستان کا امن نہیں چاہتے، پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے، وہ چاہے امریکہ ہے، انڈیا ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ قوتیں ہیں جو بیٹھ کر یہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان ڈیولپ کر جائے گا، ان کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا عالمی طاقتوں کو اس قانون سے مسئلہ کیا ہے 295C سے؟ جس میں آپ نے پہلے بتایا انہوں نے پہلے بھی معطل کر دیا، آج کل بھی ہم اکثر جو ہے وہ ان کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ اس قانون کے اگینسٹ بیان دیے جاتے ہیں، کیا وہ ہے؟ آپ انڈیا کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں یا تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں؟ بطور پاکستانی، بطور ایک جذبہ پاکستانی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اوپر رہے۔ یہ بات تو اسی طریقے سے باہر کی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ بھی یہ دیکھتی ہیں کہ وہی اوپر رہیں، کوئی اور قوم ترقی نہ کر سکے۔ یہ بین فلاسفی ہے، وہ 295C ختم کروانا ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ہلے گی تو پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوں گے، وہ فساد پیدا ہوں گے تو یہاں کا امن و امان خراب ہو جائے گا۔ جب امن و امان کسی ایریے میں خراب ہوتا ہے تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہاں انڈسٹری نہیں آتی، وہاں باہر کی انکم نہیں، جو انویسٹر ہے وہ انجیکٹ نہیں کرتا، وہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ 295C کو ہلائیں گے
ظاہری بات ہے میری ماں باپ کی عزت اس کے ساتھ منسلک ہے. میں شور کروں گا, میں باہر آؤں گا, پولیس مجھے آنے نہیں دے گی, میں ان سے الجھ جاؤں گا, تو باہر سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں آپس میں الجھا کر وہ ہماری اکانومی تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بیسک ایم ہے ان کا. اچھا راؤ صاحب، تصور یہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب عظیم عاشق رسول ہیں، اور واقعی میں وہاں پہ یورپ نیشن کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی وہ قابل تحسین ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ٹوٹل لوگ دباؤ میں آتے ہیں اور وہ اس شخص کو نکال دیتے ہیں، تو آسیہ کو نکالنے میں کیا ہماری گورنمنٹ بھی انوالو تھی بطور وزیر اعظم خود؟ دیکھیں میں تھوڑی, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو تھے. جب باہر جا کے وہ پریس ریلیز دیں گے, باہر جا کے وہ ان کی میٹنگوں میں باقاعدہ اعتراف کریں گے, اور ان سے پہلے ان کی میٹنگوں کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان میں ہم نے اپنے موروں کو اتنے پیسے دے کر انجیکٹ کر دیا ہے, تو پھر اعتراف تو وہ کر رہے ہیں, میں ان پہ کیا الزام لگاؤں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ عاشق رسول ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر فرد کو عاشق رسول ہونا چاہیے. اگر وہ اسلام کا دعوے دار ہے تو اس کو عاشق رسول, عشق رسول کے علاوہ اسلام کہاں پہ ہے؟ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کے جناب لیاقت علی خان سے لے کے اور آج موجودہ جو شہباز شریف صاحب تک ہیں, اس میں اگر کوئی عاشق رسول نہیں ہے تو ہمیں بڑا حیرانگی ہوگی, اور ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وزیر اعظم کیسے بنا, پریزیڈنٹ کیسے بنا. اس کو ہر صورت ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے تقریر کی ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, سب کو تقریر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب، ابھی گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا، مبارک ثانی ہم نے آپ کو اس میں پیش دیکھا، تو اس فیصلے کے پیچھے بھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام سازشیں تھی، قوتیں تھی؟ دیکھیں, پاکستان میں ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں تھی کہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ تبدیل کر دیا جائے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ایک تھی کہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے. آئین اور قانون کے مطابق وہ آخر میں ہوا, اس سے پہلے نہیں کیا گیا. اور پھر آخری فیصلے کے اندر میں ان چیف جسٹس صاحب کی بڑا احترام کرتا ہوں اس فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. سر پہلے غلطی کس کے کہنے پہ ہوئی؟ دیکھیں, ماضی میں اگر جائیں گے تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اگر ہم ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے, تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پریشر میں آگے فیصلہ دیا ہے، غلطی تسلیم اگر میں یہ کہوں کہ پہلے فیصلے پریشر میں دیے تو یہ کیسے نگیٹ ہو سکتا ہے؟ اگر آخری فیصلے پہ پریشر مانا جاتا ہے تو پہلے فیصلوں میں پریشر کیوں نہیں مانا جاتا؟ پہلے فیصلوں پہ طوطے کیوں بول رہے تھے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا؟ پہلے فیصلوں کی ستائش کیوں ہو رہی تھی؟ پہلے فیصلوں پہ گورے کیوں آ رہے تھے؟ تو پھر پہلے پریشر کیوں نہیں تھا؟ ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کے اندر کہ ہم نے تفسیر صغیر نہیں پڑھی تھی, ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ تفسیر صغیر کے اندر یہ سارے معاملات ہیں جو وکیل کہہ رہا ہے, تو اگر انہوں نے پڑھ لی ہے اور انہوں نے سن لیا علماء کو, تو میرے خیال میں میری اس سے پہلے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ حبیب اللہ شاہ صاحب سے ہوئی تھی، حسین الدین شاہ صاحب کے صاحبزادے حضور مسلم احمد کے، آج کل وہ بھی بیمار بھی ہیں، حضور مسلم احمد دعا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جب ہماری شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ بات بھی بتائی تھی کہ ہم جب جج صاحب کے سامنے ریفرنس رکھنے کی کوشش کرتے تھے تفسیر صغیر کے حوالے سے تو وہ سننے سے انکار کر دیتے تھے. اصل میں دونوں آپشن ہو سکتے ہیں, اس پہ بڑی بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہم مسلسل پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, تو عدالت کے پاس ایک لسٹ ہے. پاکستان کا ایک پرابلم ہے کہ کیسز ہیں ہزاروں میں اور ججز جو ہیں وہ درجنوں میں بھی نہیں ہیں. تو ایک جج کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, اس نے مختصر ٹائم کے اندر سن کر آگے نکلنا ہوتا ہے. ہم انہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایشوز ہیں, ان کو ڈیٹیل سے دیکھنا پڑے گا. وہ شاید ٹائم کم ہونے کی وجہ سے یا ٹائم سیو کرنے کی وجہ سے وہ ادھر نہیں جا رہے تھے, اور ادھر نہ جانے کی وجہ سے دوسرا فریق جو تھا وہ اس کو مس لیڈ کر رہا تھا. وہ اس مس لیڈ میں آ کے فیصلہ غلط کر رہے تھے. یہی ہم بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ مس لیڈ کر رہا ہے, پراپر یہ بات نہیں ہے. بعض چیزیں وہ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا مسلمان ہونا ہے, لیکن پوری زندگی اسلام پہ چلنی ہے. تو اب زندگی کو تو ایک منٹ ایک فکرے میں نہیں نا گزارا جا سکتا. تو اسی طریقے سے ہم انہیں بتا رہے تھے کہ یہ بحث جو ہے یہ ایک منٹ کی نہیں ہے, اس میں کچھ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی ڈیٹیل سے. الٹیمیٹ جس ٹائم انہوں نے دیکھی ہیں تو انہیں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب، آپ نے نا مبارک ثانی کیس کو شروع سے ڈیل کیا ہے، تو اس کیس کو مکمل کرنے تک ابھی بھی چل رہا ہے
تو اس کو مکمل کرنے تک آپ کو جن جن مشکلات کا جہاں جہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام تر مشکلات کو کھڑا کرنے کے پیچھے ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے تھے؟ ایک گروپ ہے لوگوں کا جس کو مرزئی کہتے ہیں. لوگ ان کو شاید مسلک، فرقہ، مذہب سمجھتے ہوں. میں تو کیونکہ آئین اور قانون کا طالب علم ہوں، تو آئین ان کو نہ مذہب تسلیم کرتا ہے، نہ مسلک تسلیم کرتا ہے، نہ ان کے لیے لفظ ہے گروہ کا. تو یہ ایک گروہ ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستانی شہری ہیں لیکن پاکستان کو نہیں مانتے. پاکستان کو نہیں مانتے؟ پاکستان کے قانون کیا؟ پاکستان کا قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون ملک کی ایک لباس ہے نا. ملک کو ہی نہیں مانتے، وہ سپرمیسی کو ہی نہیں مانتے، اس آئین کو نہیں مانتے جس آئین کے اندر یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے، ریاست کی حاکمیت اعلیٰ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کے اللہ ہے. حاکم اعلیٰ میرا اللہ ہے، میں اس لیے اس آئین کو مانتا ہوں. اب اس گروہ نے، وہ ظاہری بات ہے ان کے پاس سورسز ہیں، وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منظم ہیں، تو وہ اصل میں ہرڈل کریٹ کرتے ہیں کیونکہ ایشو ان کے خلاف ہے. تو جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ وار کرتے ہیں. اچھا راؤ صاحب، آپ کو ماشاء اللہ یقین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ، آپ کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. لیکن ایک عام آدمی جب اس کے سامنے کسی حوالے سے کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے، یا کسی صحابی کی، یا کسی اہل بیت کی، قرآن کی توہین کرتا ہے، تو وہ اس قانون کو جو 295C ہے یا اس کی جو شکیں ہیں، وہ ایک عام آدمی اس قانون کو کیسے استعمال کرے؟ دیکھیں، عام آدمی کو اگر کوئی سڑک پہ مارتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھانے ہی جاتا ہے نا. عام آدمی کے والدین کو کوئی تشدد کرے، توہین کرے، کیا کرے گا؟ تھانے ہی جائے گا نا. تو یہ بھی تو میرے ماں باپ ہیں نا. یہ تو اس آئی ڈی کے مطابق میرے ماں باپ ہیں جس آئی ڈی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. اس کا نام قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں وہ میری مائیں ہیں. تو ان کی جب توہین میں دیکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین دیکھتا ہوں، تو مجھے فوری تھانے سے رابطہ کرنا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے رابطہ کرنا چاہیے. اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے خون دے کے یہ چیزیں لکھوائی ہیں، تو پھر اس خون کو رائے گاں کیوں جانے دیں ہم؟ اس کا ٹوٹل پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں، پروسیجر بڑا آسان ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو جو آپ جس ریجن میں بیٹھے ہیں وہاں کا سائبر کرائم کا تھانہ نکالیں، اگر قریب ہے خود چلے جائیں، آن لائن کمپلینٹ کر دیں، وہاں اپنی کمپلینٹ دائر کریں، اس ایویڈنس کو دائر کریں جو لکھا ہوا ہے. کہانی ہے نا اس میں بیان کریں. توہین تو ریپیٹیشن بھی توہین ہی ہوتی ہے. تو اس کو سکرین شاٹ لیں جو وہاں پہ آئی ہوئی ہے اور اس کو لکھ دیں کہ جی یہ میری درخواست کا حصہ تصور کیا جائے. اس کے نام مت لکھیں، اس کی اصل لنک لکھیں تاکہ ایف آئی اے اس لنک تک پہنچے. آپ نام لکھیں گے وہاں 200 آئی ڈیز کھل جائیں گے اس نام کی. جب آپ لنک لکھیں گے تو اسی آئی ڈی پہ ایف آئی اے ورک کرے گا اور انشاءاللہ اس کلپریٹ تک جائے گا. اور اگر بائی فیس کوئی آپ کے سامنے کوئی گستاخی، تو پولیس سے رابطہ کریں. بعض اوقات پولیس میں اگر اپنی دلچسپی نہ دکھائے، بعض یہ دیکھیں، یہ چیزیں لیکوناز ہیں، یہ بہت سی چیزوں میں ہیں ہمارے، یہ صرف اس کام میں نہیں ہے. آپ کی چوری ہو گئی، آپ پولیس کو رابطہ کرتے ہیں تو پولیس اس ٹائم پہنچتی ہے جب چور اگلے صبح میں چلا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی گاڑی میں چوری کر لوں یا وہ کسی پڑوسی کی گاڑی میں چوری کر لوں. میری جو چوری ہوئی ہے میں پھر بھی پولیس پہ ہی جاتا ہوں نا، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں ہم، تو وہ بندوبست کیا جائے. راؤ صاحب، یہ جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی ہے، یہ ہے کیا، اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے اندر کون کون سی ادارے شامل ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ سوشل میڈیا پہ 2020 میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بلاسفیمی ہو رہی ہے. ہمیں بہت سے معاملات رپورٹ ہوئے. بہت سے دوست ہیں جو مختلف اسٹیشنز پر یہ کام کرتے ہیں، اکثریت وکلا کی ہے. ہمارے ساتھ ایک علماء کا بھی بڑا اچھا تعلق ہے، مختلف جو آپ کہیں مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں، محب عاشقان رسول ہیں، محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے. تو ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ اس کو مل کر روکتے ہیں. یہ تنہا کسی شخص کو روکنے سے یہ رکے گی نہیں، کیونکہ ایک بڑا والیم ہمیں نظر آ رہا تھا.
اس کے لیے ہم نے سارے دوستوں سے جو مختلف ناموں سے کام کر رہے تھے ان سے رابطہ کیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے انڈر، اور وہاں ہم نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا. ہماری مختلف میٹنگز ہوئیں پورے پاکستان سے جو دوست تھے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو اکٹھے ہو کر ایک نام سے کام کیا جائے. تنہا ناموں سے کام کر کے یہ گزارا نہیں چلے گا. اگر ہمارا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم ایک مقدس کاز سمجھ کر کام کر رہے ہیں، تو پھر ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم تیار کیا گیا، اور اس پلیٹ فارم کا نام لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان رکھا گیا. اس کا ایک سیٹ اپ بنایا گیا، اس کی ایک شورا بنائی گئی، اور اس طرح ہم چلے. کنہوں نے بنایا؟ شروع میں کوئی 13 کے قریب آرگنائزیشنیں تھیں جنہوں نے اپنے نام سرنڈر کیے، اور اس پلیٹ فارم سے آ کر انہوں نے کام دوبارہ شروع کیا. تو یہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان بن گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام چیزیں، تمام کام جو ہیں قوانین کے مطابق کیے جائیں، لاء کے مطابق کیے جائیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے لاء کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ قانون کا راستہ ہی اس توہین کو روک سکتا ہے. بندوق کا راستہ اس توہین کو نہیں روک سکتا، احتجاج کا راستہ بھی اس توہین کو نہیں روک سکتا. یہ احتجاج ضروری ہوتا ہے لیکن کسی سٹیج پہ. لیکن سب سے جو مؤثر پوری شورا میں ہمارا یہ نتیجہ، اس نتیجے پہ پہنچے متفقہ طور پہ ہم، وہ یہ تھا کہ قوانین کے ذریعے اگر اس کام کو ہم روکیں گے تو جلدی روک پائیں گے، مؤثر روک پائیں گے، مکمل روک پائیں گے. اور ہم نے اس کے بعد جو ہے لاء جتنے بھی مکمل ڈپارٹمنٹس تھے ان ہر ڈپارٹمنٹ کو جو اس سے ریلیٹڈ تھا اس کو آگاہ کرنا شروع کیا، اور پورا 1 سال ہم ان کو اپلیکیشنز دیتے رہے. اس کے بعد پھر گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور بقیہ سارا چیزیں آپ نے دیکھا. پھر بہت سا کام ان پہ راؤ صاحب، اس میں لیگل کمیشن کامیابی ہوئی. آن بلاسفیمی کے ساتھ کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے ساتھ کوئی ادارے کام نہیں کر رہے. لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان بہت سے اداروں کی ہیلپ کر رہا ہے. ایسے اس کو کر لیں. مثال کے طور پہ پی ٹی اے کو ہم اطلاع دیتے ہیں، جو پاکستان میں شہری ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہاں پہ توہین ہو رہی ہے. اگر وہ خود پی ٹی اے کی طرف نہیں جا سکتا تو ہم پی ٹی اے کو ایگری کرتے ہیں، پی ٹی اے کو آگاہ کرتے ہیں. پی ٹی اے وہ اکاؤنٹ بلاک کرتا ہے. ہم ایف آئی اے کو بھی مختلف ریٹس کے ذریعے عدالت میں چلے جاتے ہیں، عدالت سے ہم وہ ریلیف لیتے ہیں. مختلف لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ تھانے میں جائیں، آپ ریلیونٹ کام پہ آئیں، اگر نہیں کر رہا ہمیں بتائیں، ہم بھائی سے عدالت کے ذریعے آرڈر لے لیتے ہیں اس سے. تو بہت سا چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. 4 چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں. ایک قرآن پاک، وہ چاروں جڑی ہوئی ہیں آپس میں ویسے تو. ایک تو ناموس رسالت ہے، دوسرا ختم نبوت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈکیتیاں ڈالیں گے ہم ان کے سامنے کھڑے ملیں گے. وہی گروہ ہے میجورٹی میں جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کو محفوظ کرنا، مقدس اوراق کو، یہ ایک تو اس کی وجہ سے توہین ہو رہی ہے. دوسرا مس یوز ہو رہا تھا بہت سی چیزیں، تو وہاں پہ ہم نے اس کو اپنے اس کا ایک کہہ لیں کہ منشور کا حصہ بنایا. اور قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے وہ ایک ٹیم پراپر لگی ہوئی ہے. اور ابھی راول پنڈی میں ایک پلانٹ لگ چکا ہے، وہ انشاءاللہ ان قریب ایکٹیو ہو جائے گا، جو ڈی انکنگ بھی کرے گا اور ری سائیکلنگ بھی کرے گا. اچھا، سب سے زیادہ کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ان تمام تر گستاخیوں کے لیے؟ جو پلیٹ فارم زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، لیکن نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے وقوف تجسس کی وجہ سے ان پلیٹ فارموں کو سرچ کرنا شروع کر دے. صحیح ہو گیا. اچھا، اب تک کی آپ کے اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کتنے کیس جو ہیں وہ یہ بلاسفیمی کے رپورٹس ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو سائبر نے حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی، اس کے مطابق انہیں 4000 اپلیکیشنیں ریسیو ہوئیں، بلکہ 3400 اپلیکیشنیں انہیں ریسیو ہوئیں، اور اس میں سے انہوں نے 315 پہ ایف آئی آر درج کی. بقیہ پروسیس میں ان کے مطابق ہیں.
385 لوگ انہوں نے اریسٹ کیے، اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو اب بلاسفیمی کر کر کے گروپ بنانا شروع کر دیے ہیں، جنہوں نے مختلف، وہ ایڈمن تک پہنچ چکے ہیں خود۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو بلاسفیمی کر کر کے اب بلاسفیمیس جو مٹیریل ہے، گستاخانہ مواد ہے، اس کو تخلیق کرنا شروع کر دیا انہوں نے خود۔ تو یہ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں بہت سے، اور بہت سوں کے پیچھے ابھی کروائی ہو رہی لگا ہے۔ ہوا ہے۔ اچھا، یہ سارے پورے گندے کھیل کے پیچھے ہے کون؟ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی ہیں، مسلم ہی ہیں، یا دوسرے دیکھیں، مذہب کے ہیں؟ یہ انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے پاکستان کے خلاف۔ اس کا مذہب کا انہوں نے ایز اے ٹول استعمال کیا، میرے اور آپ کے جذبات کو ایز اے ٹول استعمال کیا۔ وہ وہیں پہ یہ پورا اکانومی کا سرکل ہے، وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ سٹیبل پاکستان دیکھ نہیں سکتے وہ۔ اس میں ہمارے ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شامل ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کرۂ ارض پر اب جو طاقت پکڑنی ہے وہ پاکستان سے پکڑنی ہے۔ جو اس تھیوری کو مانتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پاکستان میں اس لیول تک یہ گستاخانہ مواد ہے کہ اگر اس کو کہیں پر بھی یہ پبلک ہو گیا تو عوام کنٹرول نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ تمام ادارے متفق ہیں کہ یہ اتنا ہینیس کرائم ہے۔ اگر یہ کرائم اتنا ہینیس ہے تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے اداروں سے کہ پھر اگر آج ہی کو لے لیں نا، آج ایک کال آئی ہے، گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے نا میکسیمم یہ کامیاب ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، تو آپ نے پورا ملک بلاک کر دیا، اس کے پاکستان کی اکانومی پہ تو اثر ہے نا۔ تو کیوں نہیں توہین رسالت پہ وہ اپلیکیشن بلاک ہو سکتی ہے جس کے اندر گستاخانہ مواد ہو؟ جرنل ایک پرنسپل دے دیا جائے کہ پاکستان میں وہ اپلیکیشن چلے گی جو اپنے پلیٹ فارم پہ کوئی گستاخانہ مواد نہیں رکھے گی، جو رکھے گی وہ اسٹریٹ وے بلاک ہو جائے گی۔ پاکستان کی انکم کیا انکم ہے؟ ماں کی عزت سے بڑھ کے کون سی انکم ہوتی ہے؟ حکومت اور ادارے اس سب میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر 385 لوگ ان 3 سالوں میں پکڑے گئے، جو پچھلے چلیں 1986 میں یہ قانون بنا ہے، 1986 سے لے کر اور 2020 تک یہ جو 34 سال ہیں اس میں نہیں پکڑے گئے، تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کم از کم تھوڑے سے متوجہ تو ہوئے ہیں نا اس سائڈ پہ۔ اگر 1 سال کے اندر 190 کلپریٹ وہ پکڑ لیتے ہیں گستاخوں کے، تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ متوجہ ہوئے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے ہم چاہ رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے نہیں، امن و امان کے لیے بھی، ملک کی اساس کے لیے بھی، اور میرے اور آپ کے جذبات کے لیے بھی۔ تو پھر سب سے ضروری یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے ہر صورت۔ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس ہیں جہاں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ جی، یہ تو پی ٹی اے نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 1,139 اکاؤنٹ URL بند کر دیے ہیں، اس میں اکاؤنٹ بھی ہیں، اس میں ویب سائٹس بھی ہیں۔ تو 1,139 لوگ کسی نے رپورٹ کیے ہوں گے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل کمیشن کیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں نا لیگل کمیشن کیا ہے۔ 1,139 لوگ کسی نے رپورٹ کیے ہیں نا، تبھی انہوں نے پی ٹی اے نے بلاک کیے ہیں۔ پھر دوسرا چیز، وہ یہ تو کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کی گستاخی ہے، یہ پورن سے کنیکٹ ہے، یہ فحاشی سے کنیکٹ ہے، یہ بے حیائی سے کنیکٹ ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑی ہوئی ہے اس سسٹم میں۔ تو اس کی جو بیس ہے، 8.5 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں وہ URL بند ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی یا بلاسفیمی کی بیس بن رہی تھی، وہ تقریباً 9.5 لاکھ اکاؤنٹ تو بند ہو چکے ہیں، URL بند ہو چکے ہیں، بلاک کی ہیں۔ پی ٹی اے کا یہ دعویٰ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پی ٹی اے کا یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ FIA یہ کہہ رہا ہے کہ جو 4 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ، انہوں نے 2022 میں ایک رپورٹ دی کہ 4 لاکھ سے ابو اکاؤنٹ ایسے ہیں پاکستان کے سوشل سپیس پہ جو یہ توہین پھیلا رہے ہیں اس نوعیت کی۔ تو اس ساری چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو کوئی سنجیدہ لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے کہ وہ عام پبلک۔ اچھا، یہ سارے اکاؤنٹس پاکستان میں آن ہوئے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں آن ہو، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ سوشل ٹیکنالوجی جو ہے، اس نے ایک ولیج بنا دیا ہے۔ تو ایک چیز جو امریکہ میں بنائی گئی وہ پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے۔
جو پاکستان میں بنائی گئی وہ وہاں دیکھی جا سکتی ہے. تو اس کے جو کنیکشن ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ 2013-14 سے سٹارٹ ہوئی ہے، 11 سے سٹارٹ ہوئی ہے. 11 کی ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ 11 سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا. اس کو ڈیولپ کرتے کرتے وہ لے گئے ہیں. پہلے اداروں کو کیوں گئے؟ عوام بھی سوئی ہوئی تھی، میں بھی سویا ہوا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس لیول تک گیا. صرف دوسرے کی طرف انگلی کیوں کریں؟ یہ ہم سب کی کمزوری ہے. ہم سب نے اس کمزوری کا کفارہ ادا کرنا ہے اور بالکل اس کو ایکٹیولی دیکھنا پڑے گا. میں یہ چاہتا ہوں، لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان یہ چاہتا ہے، ہمارے جو مخلص حضرات ہیں جو پاکستان میں عاشقان رسول ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی عروج پر پہنچی، لیکن ایک دہشت گردی کے لیے انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنیں بنائی گئیں، ادارے بنائے گئے، سی ٹی ڈی بنایا گیا، سی ٹی ڈبلیو بنایا گیا، تو کنٹرول ہو گئی بلاسفیمی، توہین رسالت کے دہشت گردی کنٹرول ہو گئی. اسی لیے بلاسفیمی کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بلاسفیمی یونٹ بنایا جائے، قائم کیا جائے، ونگ بنایا جائے، انڈیپینڈنٹ ونگ ہو، تو یہ کنٹرول ہو جائے گا ساتھ اچھا ساتھ. روز صاحب، یہ جو جتنے ابھی ہم آپ بتا رہے ہیں اکاؤنٹس ہیں ان پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں؟ یہ سب سے پینفل سوال ہے. پہلی بات، گستاخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر وہ گستاخ ہو گیا تو پھر اس کا کون سا مذہب ہے؟ وہ کہاں سے مسلمان؟ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ میرے لیے کیا قرآن نے لفظ لکھا ہے. میرا اور اس کا کے لیے اللہ کا ایک حکم نہیں ہے. گستاخ کا کوئی مذہب نہیں، نہ گستاخ عیسائی ہے، نہ گستاخ ہندو ہے، نہ گستاخ سکھ ہے، نہ گستاخ مسلمان ہے. ہاں، یہ گستاخ پیدا کہاں ہوئے؟ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پہ جو بلاسفیمی ہے، 99% گستاخ جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن تو بنے، جو عالم دین بھی بنے، جو پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بھی بنے، نعت خوان بھی بنے، سجادہ نشین بھی بنے، لیکن بلاسفیمر بھی بن گئے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو دیکھیں، ڈیلی بیسس پہ آبزرو کریں کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، تبھی آپ کا بچہ بچ سکتا ہے. اور قرآن کا ایک بڑا سیدھا سا حکم ہے. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آدم ثانی ہیں. ان کے بیٹے کا واقعہ قرآن پاک میں کس لیے لکھا ہوا ہے؟ میرے اور آپ کو وہاں سے عقل لینی ہے نا، سوچنا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا بیٹا کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں بالکل آبزرو کرنا چاہیے. ہمیں وہ چاہے ایک عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہیں، انہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. اگر کوئی اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی ابو سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال تو قرآن پاک میں اللہ نے مجھے دے دی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ان سے ابو سمجھ لیا کہ میرا بچہ خراب نہیں ہوگا؟ میرا بچہ بھی خراب ہو سکتا ہے. روز صاحب، حافظ قرآن، شیخ الحدیث، سجادہ نشین، آپ نے ایسے نام لے لیے کہ ذہن ان تمام تر چیزوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ لوگ بھی گستاخی کے لیے استعمال کیے جاتے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ گردہ بیچ دیتا ہے. کیسے انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو مسیحا بنا، جس کی تربیت یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو بچانا ہے، وہ لوگوں کے آرگن بیچ رہا ہے؟ تو ایک حافظ قرآن، اگر چور ایک حافظ قرآن بن گیا تو چوری کیوں نہیں کرے گا وہ؟ اگر ڈکیت نے شیخ الحدیث کا درس بھی لے لیا اور اس نے ذہن ڈکیتوں والا ہی رکھا تو وہ ڈکیتی کرے گا نا ہر جگہ. تو اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہم نے گمراہی پہ لگا دیا، خود ہی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ان کا ایجنٹ بن چکا ہے، وہ ان کا مورا بن چکا ہے، تو میں پھر اس کو جو کچھ مرضی پڑھائی جا رہا ہوں. اسی لیے تو ہم اس پہ گئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ آپ اپنا سلیبس چینج کریں. ہم وفاقوں سے بھی بات کر رہے ہیں مذہبی کہ آپ اپنا بھی سلیبس دیکھیں. ہم علماء سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی درسگاہوں میں مقام نبوت سمجھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے وہ سمجھائیں بچوں کو.
وطن کی محبت کا جذبہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائیں بچوں کو، تبھی اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ راؤ صاحب، جس طرح بھی آپ نے گستاخیوں کے حوالے سے میں بتایا کہ یہ گستاخی دراصل ہے کس حساب کی، مطلب کوئی زبان سے کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک عام آدمی جب توہین کی بات آتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں گے کہ کسی نے جذبات میں آ کے کوئی بات کر دی ہوگی، کوئی کہہ لیں کہ لاپرواہی میں کوئی بات بول گیا ہوگا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ بڑا پینفل ہے۔ جتنی اس میں پین ہے اتنی کسی میں پین نہیں ہے۔ انسان اپنے جسم کے اوپر اور جسم کے بھی پرائیویٹ پارٹس پر ان مقدس ہستیوں کے نام لکھے اور زنا کرے، ان کے ویڈیو تصویریں بنا کے اپلوڈ کرے، یہ توہین ہے۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ ہستیاں وہ ہیں جن کو تاریخ میں کبھی داغدار نہیں دیکھا گیا کسی کی طرف سے بھی، ان کا ماضی شاندار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک، خاتون جنت جن کی آج تک کبھی کسی نے توہین نہیں سنی، اہل بیت جو ہدایت کا مینارہ ہے، صحابہ، امہات المومنین، ہماری مائیں جن کے نام انسان پیشانی پہ لکھتا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، ان سب سے بڑھ کے وہ جو ہمیں اپنے سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جسموں اور روحوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، تو اس کے بعد کون سا مذہب رہ جاتا ہے ایسا کرنے والے کا؟ اس کا کیا، اس کو میں کس چیز سے منسوب کروں کہ وہ ہندوازم، وہ سکھ ازم؟ کوئی ازم یہ تربیت نہیں دیتا، کوئی مذہب یہ تربیت نہیں دیتا۔ یہاں بڑی واضح سی بات ہے، میں صرف اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں لڑ رہا، اسلام کی سربلندی کے لیے تو میری ضرورت ہے، میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، میں پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، تبھی تو میں عیسائیت کے اکابرین کی توہین نہیں کرنے دے رہا، تبھی تو میں ہندوازم کے اکابرین کی توہین نہیں کرنے دے رہا، تبھی تو میں سکھ ازم کے اکابرین کی توہین نہیں کرنے دے رہا۔ میں مسلمان ہوں نا، میں نہ سکھ ازم کو مانتا ہوں، نہ ہندوازم کو، نہ عیسائیت کو، لیکن میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں ان کی توہین کرنا شروع کر دوں، میں ان کی تذلیل کرنا شروع کر دوں۔ نہ میرا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ میری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، نہ میرا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی میری تربیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذہبی اکابرین کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں کوئی مذہب انوالو نہیں ہے، اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جو پاکستان کے امن کے مخالف ہیں۔ پاکستان کے پرچم سے کسی کو کیا لینا دینا ہے کہ اس پرچم کی توہین اس چیز سے کی جائے، اسی انداز میں کی جائے جو میں نے بتایا ہے۔ یہ پرچم وہ پرچم ہوتا، پرچم ایک چھوڑ لیں، پاکستان کا پرچم یہ ہمیں بڑا عزیز ہے، لیکن عام پرچم کیا ہے کہ پرچم گرنے سے بچانے کے لیے لوگ جانے دیتے تھے، اور پرچم گر گیا تو اس کا مطلب ہے پورا لشکر ہار گیا۔ لشکر موجود ہوتا تھا نا، لشکر مرا تو نہیں ہوتا تھا۔ پرچم کھڑا ہے تو لشکر کٹنے کے بعد بھی پتہ چلتا تھا کہ شکست نہیں ہوئی۔ یہ پرچم کا نشان ہے۔ آج اسی پرچم کو پرائیویٹ پارٹ پہ پیسٹ کرنے دیں ہم، یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ راؤ صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں، یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں یا کس وجہ سے؟ یہ ایک آدمی سارے دن نیٹ چلاتا ہے، نیٹ پہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، نیٹ فری ملتا ہے پاکستان میں، مجھے تو نہیں فری ملتا، تو پھر نیٹ کا خرچہ تو کہیں سے آ رہا ہوگا نا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کچھ نہیں مل رہا، تو وہ نیٹ کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس میں سب کچھ انوالو ہے، لیکن اس میں بیس جو ہے وہ پورن ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، زنا ہے، یہ بیس ہے اس کی۔ زنا کی ویڈیو جو ہے وہ بیس ہے اس کی، اس لیے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آج سے 1400 سال پہلے ہے نا، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو جی چاہے وہ کرو، اس سے ہر چیز متوقع ہے۔ وہ حافظ قرآن جو بے حیا ہو جائے گا وہ قرآن کی توہین کرنے لگ جائے گا، یہ مقصد تھا اس حدیث کا۔ جو نعت خوان سرکار دو عالم کے قصیدے سنا رہا ہوگا، اگر وہ بے حیا ہوگا تو توہین رسالت کرنے لگ جائے گا۔ اگر وہ مرثیہ پڑھنے والا شخص بے حیا ہوگا تو اس بے حیائی کی وجہ سے وہ اہل بیت کی توہین میں ملوث پائے گا۔ ناموس صحابہ کے نعرے لگانے والے
اگر بے حیا ہوگا تو اس بے حیائی کی وجہ سے وہ اہل بیت امہات المومنین اور صحابہ کا گستاخ بن جائے گا. تو بے حیائی روکنی ہے, اوبسینٹی روکنی ہے. اب آ کر پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو بے حیائی کا طوفان پاکستان میں برپا کیا گیا, اس بے حیائی کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا رؤف صاحب، ہمارے علماء ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے روڈوں پہ نکلنا، دھرنے نکالنا، سب کچھ، خاص طور پہ طریقے لبیک پاکستان، مجھے تو لگتا ہے کہ جب ناموس رسالت، ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہوا، یہ جماعت سب سے اول مجھے نظر آئی. لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ اس قدر گستاخیوں کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امہات المومنین، اصحاب رسول کی گستاخیاں کر رہے ہیں. ابھی تک میں نے یہ تمام تر باتیں ابھی تک کسی عالم دین سے سنی، نہ ہی کسی جماعت سے سنی. یہ تمام تر جماعتیں، تمام تر علماء جب دین کا نام لے رہے ہیں، دین کے نام کھا رہے ہیں، تو بھی آپ یہاں پہ ہمیں سامنے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں, ہمیں ایک حدیث بتائی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہوگی کہ علماء جو ہے نا, وہ انبیاء کے ورثہ ہیں. انہوں نے ہی دین بتانا ہے ہمیں, انہوں نے ہی دین سمجھانا ہے ہمیں. یہ بات ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہی سب سے ہو رہی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ یہ بالکل ہی انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, اور جب یہ نہیں ہوتے تو پھر پتہ چلتا ہے, پھر آدمی یاد کرتا ہے کہ یہ ہستی بہت بڑی تھی. جب وہ ہستی ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی تنظیمیں اس ایشو پہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جب بھی ضرورت پڑی, آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو ابھی مبارک ثانی کیس تھا, تمام علماء نکل آئے. جب ان کو ضرورت پڑی ہمیں کہ ان کو بلانا ہے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو تمام نکل آئے. مقصد یہ ہے کہ ڈیلی سڑکوں پہ نکلیں کیوں؟ میرا اپنا ملا کہنا, میں کیوں, آج پاکستان رکا ہوا ہے تو پاکستان کی اکانومی نیچے جا رہی ہے نا. یہ کام تو پرامن طریقے سے میں نے کروانا ہے. ہاں, یہ کام اتنا حساس ہے, اس میں جذبات ضروری ہیں, دین کی اساس ہے یہ, لیکن اس میں یہ اتنا سختی اور اتنا میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں, یہ اتنی پینفل ہیں کہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے کس کس کو بتانا ہے, کس لیول تک بتانا ہے, یہ بڑی ضروری تھی ہمارے لیے. اس کو اگر لاپرواہی سے دیکھا جاتا تو یہ ملک جل چکا ہوتا اب تک. یہ تو تمام ادارے بھی آج ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بڑا ذمہ داری سے یہ کام ہوا. ہم نے ریلیونٹ لوگوں سے بات کی. مجھے یہ کام صفائی سے بتانا ضروری نہیں ہے, ہاں مجھے وزیر داخلہ کو بتانا چاہیے, مجھے آئی جی کو ایگری کرنا چاہیے, تو ہم ان کے پاس گئے. ہمیں گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے, ہم ان کے پاس گئے. جہاں مذہبی قوتوں کا تھا, مذہبی قوتیں انتظار کر رہی ہیں. تمام پارٹیز, ہمارے جتنی بھی پاکستان کی مذہبی پارٹیاں ہیں, صرف ٹی ایل پی نہیں, بقیہ تمام پارٹیاں بھی ہمارے رابطے میں ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر قانون اپنا راستہ اپنا کر یہ ایک مسئلہ حل کر دیتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن اگر قانون یہ راستہ نہیں اپنائے گا تو پھر وہ سڑکوں پہ آئیں گے نا, ان کا حق بنتا ہے سڑکوں پہ آنا. پھر تو ان کی واضح وہ ہے کہ کیونکہ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ دیکھیں, ہم نے لیگل وے سے گئے ہیں, تو 28 فیصلے ہو چکے ہیں اب تک. 28 ملزموں کے فیصلے ہوئے, 28 کو ڈیتھ دی گئی ہے. آپ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, منصبا نبی فقتلوہ, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ قتل ہونا ہے اس نے, تو سٹیٹ قتل کرے گی نا, میں تو نہیں کروں گا. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے. تو سٹیٹ کے جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سٹیج پہ, انہوں نے 28 لوگوں کا فیصلہ کیا ہے, 28 کو ڈیتھ سنٹینس ہو گئی ہے. ان کو جب ہم نے بتایا کہ اتنے لوگ پکڑے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, اگر سٹیٹ ہی کام کر رہی ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں جس وقت ہمیں ہماری ضرورت ہے, جس ٹائم آپ بے چار ہو جائیں گے, جس ٹائم آپ بے بس ہو جائیں گے, تو ہم آ جائیں گے. تو بالکل وہ ہمارے پشت پہ کھڑے ہیں. ٹی ایل پی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مدعی ہیں ایف آئی آروں کے, اسی طرح بقیہ مذہبی تنظیموں کے لوگ بھی مدعی ہیں. سپہ صحابہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اس میں؟ ان کے لوگ بھی مدعی ہیں بہت سی کیسز میں. دیکھیں, یہ کوئی سپہ صحابہ یا ٹی ایل پی کے والدین کا تو کام نہیں ہے, یہ تو ہر اس جماعت کا, جمعیت علماء اسلام کے بھی لوگ مدعی ہیں. آپ کہہ لیں کسی تنظیم کا نام لیں, اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی مدعی ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے لوگ بھی مدعی ہیں. تو ہمارے ساتھ تو ہم نے تو کمبینیشن کیا ہے سب کا, ہمارے ساتھ سب چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ اہل تشیع بھی چل رہے ہیں,
ہمارے ساتھ اہل حدیث بھی چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے اہل سنت بھی چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ دیوبند بھی چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی چل رہے ہیں. جس کو آپ مسلک کہیں گے وہ ہمارے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، کیونکہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. کوئی بھی آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو توہین چاہتا ہے، توہین کو برداشت کر سکتا ہے. تو اس لیے سب ایگری ہیں اس پہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا راؤ صاحب، آپ نے بتایا کہ علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں، بیک فوٹ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اویئرنیس کے لیے تو وہ آگے آ سکتے ہیں. میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم ایک عالمی دین کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا وہ جب خطاب کرتا ہے اس میں کتنے سارے لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے مفتی منیب صاحب سے بھی، تقی عثمانی صاحب سے بھی، ہم نے وہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہیں ان کے ظفر یاسین صاحب سے بھی ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ اپنے خطیب کو یہ کہیں کہ پہلے 5 منٹ نہیں، آخری 5 سے 10 منٹ اس بات پر لگائیں اور لوگوں کو ایگری کریں کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل رات کو سوتے ہوئے چیک کریں کہ وہ کیا دیکھ کر سو رہا ہے، تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں محفوظ رہیں اس طوفان سے، اس گند سے جو باہر کی سازش پاکستان میں لے کے آ رہی ہے. اس کے لیے واقعی آپ کی بات درست ہے کہ جو کچھ امید ہیں ہمیں وہ نہیں ہو رہی. ہم بار بار جائیں گے کیونکہ ان کے پاس صرف یہ مسئلہ شاید نہ ہو، اور بھی مسائل ہوں، لیکن اس مسئلے کی اہمیت بقیہ مسائل سے بہت زیادہ ہے. یہ اہمیت ہم بار بار ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. بڑے ہیں ہمارے. چلیں انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اس حوالے سے کام کریں. اچھا راؤ صاحب، یہ تو تمام تر کوشچن آ گئے نا. ایک سر اب ہم اس واقعے کے معاملے کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں. آپ پر تو الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 295C کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انہیں بلیک میل کر رہے ہیں اور ان سے کروڑوں روپے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں وہ بندہ لے آئے نا جس سے کروڑوں نہیں، جس سے ہزاروں مانگے ہوں گے، چلیں کروڑوں والا ہے تو کروڑوں والا سر لے آئے. سر عام لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں مانگے، کسی اور سے مانگے. تو وہ کسی اور لے کر آئے نا. مانگے کیسے مانگے ہوں گے؟ آپ کے سامنے آیا، آپ سے کوئی چیز مانگوں گا نا. آپ مجھے ملے ہی آ جائیں تو میں نے تو نہیں مانگے ہوں گے. پھر آپ نے مجھے پیمنٹ دی ہے تو کوئی سورس سے دی ہوگی. وہ لے آئیں ریکارڈ. اگر ایسی کوئی ایویڈنس آتی ہے، کس وجہ سے دینی ہے پیمنٹ مجھے کروڑوں؟ یہی کہ ان کے مقدمات میں جو مدعی حضرات ہیں وہ کوئی لینیٹ ویو لیں گے. اسی لیے تو یہ جتنے ہمارے 110-11 مقدمات ہیں، اس میں بتائیں نا کون سا آدمی تفتیش کے اندر چھٹا ہے؟ بتائیں کس کی ضمانت ہوئی ہے؟ بتائیں کون بری ہوا ہے؟ کس میں مدعی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بندہ چھوڑ دیں؟ یا مدعی سپریم کورٹ تک پیٹ رہا ہے، سپریم کورٹ تک وکیل اپنے پیسے سے خرچ کر رہا ہے، کھڑا ہے ہر راستے میں اس کے آگے، اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں. مجھے اس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو بڑی اچھی ہیں، مجھے لینے چاہیے کہ جناب آپ نے گستاخی نہیں ہونے دینی، آپ نے ہمارے بچے اندر کرنے ہیں، آپ نے یہ بے گناہ لوگوں کو اندر کرنا ہے، اس لیے پیسے دیے جائیں. معذرت کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا پورا گروہ ہے جس کے بندے ایف آئی اے میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، اور پرائیویٹ آپ نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں، کچھ عورتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ عورت کسی بندے کو اپنی کوئی تصویر بیچتی ہے، وہ پھر واپس اس سے جب تصویر منگواتی ہے، تصویر جیسی اس بندے کے پاس آتی ہے فوراً سے ایف آئی اے کا دائرہ پہنچ جاتا ہے. کیسے ممکن ہے یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد تو کہیں نہ کہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ واقعی میں 295C کو غلط استعمال کر کے عام عوام پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پاکستان میں جتنے بھی جیلوں میں ہیں، آپ جائیں جیلوں میں، وہ چوری کا ہے، وہ ڈکیتی کا ہے، وہ قتل کا ہے، ان سے پوچھیں کہ تم نے بندہ مارا، وہ کہتا نہیں. ان سے پوچھیں تم نے ڈکیتی کی، وہ کہتا نہیں. اس سے پوچھیں تو نے چوری کی، وہ کہتا نہیں. تو جا کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم یتیموں کی محفل میں آ گئے ہیں اور یہی اس کو تو مدرسہ ہونا چاہیے جس کو جیل کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو سارے کے سارے بے گناہ ہیں. کنفیشن کوئی نہیں کرتا کیونکہ معاشرے کے اندر ہماری یہ جو کلچر ہے اس نے جھوٹ کو اتنا فروغ دے دیا کہ جھوٹ بغیر کسی وجہ کے بولنا ہے اور سچ کسی قیمت پر نہیں بولنا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں نے خواتین کیوں رکھنی تھی؟ گرفتاری میرا کام ہے. اگر گرفتار نہیں ہوتا کسی کیس کے اندر ملزم تو عدالت میرے خلاف کارروائی کرے گی یا اس لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف کرے گی. تو میں نے خواتین رکھنی ہیں.
جب میرا گرفتاری سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں نے تو یہ بتانا ہے عدالت کو کہ یہ مقدمات ہیں, یہ ایف آئی آر درج ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بندہ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے. تو مجھے اس میں خاتون رکھنے کی یا کوئی بندہ رکھنے کی, ٹیم بنانے کی کیا ضرورت ہے. میرا کام ہے جو بندہ مجھے رپورٹ کر رہا ہے اس کو گائیڈ کروں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, اور جب کیس رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کی عدالت کے اندر پوری اس کو لیگل ٹیم پرووائڈ کروں. جو میرے دوست ہیں ہر جگہ پر موجود ہیں, تمام کے تمام وکلا والنٹیئرز ہیں. کوئی فیس نہیں لے رہا ناموس رسالت کے کیسز میں, سپریم کورٹ تک کوئی فیس نہیں لے رہا. تو میں نے پیسے کہاں سے لینے تھے, کیوں لینے ہیں. جو ادارہ ہے ایف آئی اے ہے, پولیس بھی ہو, یہ ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں لے رہے, تو پیسے کس کو دینے ہیں ہم نے. جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی اگر میں اتنی بھی نہیں کر سکتا تو پھر مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اب آتے ہیں وہ جو آپ نے کہا تصویر بھیج دی, تصویر آ گئی. جن لوگوں نے یہ بات کی, جن کی ویڈیوز وائرل کروائی گئیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر سارا کچھ پریس کلبوں کے سامنے ان کے بیان کروائے گئے, ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کا, ساروں کا چلانا چاہ رہے ہیں اور چلے گا سب کا, ہم نے کچھ لوگوں کی ڈیٹیل چلائی کہ یہ جو موصوف ہیں ان کے بیٹے سے یا ان کے بچے سے کیا برآمد ہوا, اور وہ معصوم ہے یا گستاخ ہے, خود فیصلہ کر لیں. اس میں تو 600 صفحوں کی توہین نکل رہی ہے. تو ایک پیج کون سا آ گیا, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آخری دن اس نے توہین بھیجی اور اس کے فوری بعد ایف آئی اے آ گئی. ایف آئی اے اور اس کے موبائل کے اندر, اس کی فرانزک کے اندر وہ آ رہی ہے 3 سالوں کی توہین. تو 3 سال سے خاتون ڈیلی اس کو بھیج رہی تھی, پھر کہتی تھی واپس بھیج دیں, وہ پاگل تھا, وہ پھر واپس بھیج دیتا تھا, اگلے دن پھر وہ خاتون بھیجتی تھی, وہ پھر واپس بھیج دیتا. یہ ہو رہا تھا 6 گروپوں میں 10 اکاؤنٹوں کے ساتھ. وہ جس ٹائم اریسٹ ہوتے ہیں ان کی شیئرنگ نکل رہی ہے, وہ گروپ ایڈمن نکل رہے ہیں. وہ خاتون کے ایک خط پہ ایڈمن بن گئے. کون ہے وہ خاتون؟ یعنی ایک جو جھوٹ بولا جائے گا اس کو مان لیا جائے, پوری قوم مان لے. آپ نے کہا کہ جناب یہ سارے ٹیم میں نے رکھی ہوئی ہے, ٹیم کا میں نے بتا دیا. آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے, توہین کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں اپنا موبائل دیتا ہوں, اپنا فیس بک اکاؤنٹ دے دیتا ہوں آپ کو. اس فیس بک اکاؤنٹ کی شیئرنگ مجھے بنا کے میرے اکاؤنٹ پہ دکھا دیں جو پچھلے 2 گھنٹے پرانی ہو, 2 سال چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے تو وہ بتائیں نا ہمیں. یہ کہہ دینا کہ جناب امریکہ میں ایسے ہو جاتا ہے, جہاں بندہ بیٹھ کے اٹھتا ہے وہاں سے ایسے وہ ہوا اٹھاتے ہیں اور اس کا ڈی این اے میچ کر دیتے ہیں, یہ کاغذوں میں اور فلموں میں ہوتا ہے. وہ امریکہ کی ڈی این اے رپورٹ نا بے نظیر کیس میں آئی تھی. ملک کی وزیر اعظم بھی ہے, اس کا باپ بھی وزیر اعظم تھا, اس کا دادا بھی وزیر اعظم تھا, اس کا شوہر جو ہے صدر 2 دفعہ رہ چکا ہے, اس کا بیٹا وزیر خارجہ ہے 2 دفعہ سے. اس سے بڑی ہستی تو پاکستان میں کوئی نہیں نہ ہوگی. تو اس کے جو قتل کا کیس تھا اس میں ملزموں کا وکیل رہا ہوں, میں نے وہ کیس کیا ہے. تو وہاں وہ ڈی این اے کی ایک رپورٹ آئی تھی امریکہ سے, وہ رپورٹ بنی تھی سبب ملزموں کے بری کرنے کی بجائے کنوکشن کرنے کی. تو یہ ایسا ڈی این اے آتا ہے وہاں سے. تو سر راؤ عبدالرحیم صاحب جب لیگل کمیشن کو سنبھالیں تو اس نے تمام تر لوگ نکل آئے ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے. جب عام آدمی کوئی گستاخی کے لیے فیار کاٹتا تو فیار ہی نہیں کٹنی ہوتی, ہم اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ دیکھیں نا, ہمارے بھی نہیں کٹتی تھی, ہم نے قانون کا راستہ اختیار کیا نا, کٹ رہی ہیں نا. اب آپ جائیں نا ایف آئی اے, وہاں پورا پیٹرن بن چکا ہے. وہاں ایک گریڈ 18 کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جائیں جا کے درخواست دیں, وہ ایف آئی آر کاٹے گا. نہیں کاٹے گا عدالت اس سے پوچھے گی, میں تھوڑی پوچھوں گا, عدالت پوچھے گی اس سے. ہم تو عدالت کو جا کے بتائیں گے, جب آپ آ کر مجھے بتائیں گے کہ میری درخواست پر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو میں عدالت میں درخواست دوں گا ان پہ, اسی ڈی جی کے خلاف درخواست دوں گا. وہ عدالت اس سے پوچھے گی کہ جی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی. 5 منٹ میں کٹ کر آئے گی. جہاں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ اور آپ کی ٹیم بعد میں پہنچتی ہے, پہلے ایف آئی اے پہنچ جاتا ہے کیسے؟ اگر ایسا ہو چکا ہے تو مجھے اور آپ کو
خوش ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا ایک ادارہ اس حد تک قائم ہو چکا ہے کہ گستاخی کرنے سے پہلے پہنچ جائے. ایسا ہوا نہیں. میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں گستاخی کا, اگر کوئی فرد گستاخی کا سوچے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے لا انفورسمنٹ وہاں پہنچ جائے. پاکستان میں بہت سارے وکلا ہیں، ٹھیک ہے، خود کو حضور کا عاشق بھی کہتے ہیں، اصحاب کا عاشق بھی کہتے ہیں، اہل بیت کا عاشق بھی کہتے ہیں. میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے علماء کرام، بڑی بڑی تنظیمات، بڑی بڑی تحریکیں، ہر جگہ جہاں جہاں گستاخی ہوتی ہے وہاں پہ راؤ عبدالرحیم صاحب کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ رو عبدالرحیم ہی پہنچتا ہے، بہت سے لوگ پہنچتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ مجھ سے رابطے میں آتے ہیں، ہم ان کے لیے پہنچ جاتے ہیں. میری ماں اور باپ کی مجھے وہ فرد بتائیں نا، جو جس فرد کی ماں اور باپ کی توہین ہو رہی ہو اور وہ کھڑا نہ ہوتا ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیرت مند کہتے ہیں؟ اس کو بے غیرت کہیں گے نا. تو میں غیرت نہیں ہوں، میں غیرت مند ہوں. تو میری ماں اور میرے باپ کی توہین کی طرف جو آنکھ اٹھے گی میں اس کو روکنے کے لیے پہنچوں گا. میرے ماں اور باپ کی توہین کے لیے جو قلم اٹھے گا میں اس قلم کو توڑنے کے لیے پہنچوں گا. میری ماں اور باپ کی توہین کے لیے جو زبان، جو الفاظ، جو ہاتھ اٹھیں گے ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے میں پہنچوں گا، اور پہنچوں گا قانون کی مدد سے. وہ قانون کو ایکٹیو کریں گے وہاں پہ جا کے، اور ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے وہاں کے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، ہم بھی نظر آئیں گے. اگر تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ ہم نے سب کو ایکٹیو کیوں کر دیا، ایک لڑی میں ہم نے پرو کیوں دیا. تو تکلیف ہوتی رہے. مجھے امریکہ کی تکلیف سے تو کوئی پرابلم نہیں. یو این او میں ریزولوشن آ رہی، میں یو این او سے کیا لینے جاتا ہوں؟ اسرائیل کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، مجھے یہی نہیں پتا اسرائیل کہاں پہ ہے نقشے کے اندر. انڈیا بات کرے تو مجھے کیا پتا لینا دینا ہے انڈیا سے. یورپی یونین بات کرے، میں یورپی یونین سے کون سے ویزے مانگ رہا ہوں؟ نہ دے مجھے. ہاں ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اپنی جو سب سے زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، ہم وہاں سے اپنی نسبت ظاہر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں وہاں داغدار نہیں ہونا. بقیہ ہمیں کسی کا کوئی پرابلم نہیں. ہمیں وہاں کی مخالفت نہیں چاہیے، وہ مخالفت تباہ و برباد کر دے گی ہمیں. بقیہ کسی مخالفت کا ہمیں کوئی وہ نہیں. راؤ صاحب، میں اگر حق پہ ہوں نا تو میرے مثال کے طور پہ کوئی چوری ہو جاتی ہے میرے گھر پہ، اب مجھے کہیں نقصان پہنچتا ہے، میں جب تھانہ کچہری کی طرف رجوع کرتا ہوں، عدلیہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو حق پر ہونے کے باوجود مجھے اپنی جیب بھاری رکھنی پڑتی ہے. آپ سمجھ دیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ جو اتنے سارے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، ساری باتیں تھانہ کچہری ہے، ایک دن ایک علاقے میں، دوسرے دن دوسرے علاقے میں، کبھی کس عدالت میں، کبھی کس عدالت میں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں وکالت کرتا ہوں پچھلے 17 سال سے. جو اس ریجن میں بڑے کیسز رہے ہیں ان میں وکیل رہا ہوں. آپ کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو آپ کو پتا ہو، میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں اس میں وکیل رہا ہوں. اگر نہیں رہا تو پارٹی میرے پاس آئی تھی، انکار میں نے کیا یا پارٹی نے کیا، یہ آپ پارٹی سے بھی پوچھ لیجئے گا. آپ مجھے بتائیں، میری جیب بھری ہوئی ہے، میری صندوق میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میری ماں کی توہین کرتا ہے، وہ پیسے میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے. میرے باپ کو جوتے مارے کوئی تو اس پیسوں سے میں نے بنگلہ خرید کے میں معزز آدمی ہوں گا. مجھے اپنے باپ کے نام کا پتہ ہے. میرے باپ نے تربیت نا میری اخلاقیات کے اوپر کی ہے. رہی بات کہ آپ نے کہا جیب بھری ہونی چاہیے، تو میری جیب بھری ہوئی ہے. اگر کوئی پیسوں کے ذریعے بھی مجھے اپنے باپ کی عزت روکنی پڑی، اپنے باپ کی عزت کا تحفظ کروانا پڑا، تو وہ پیسے موجود ہیں میرے پاس. میں کاغذ چنتے مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ان شہروں میں. مجھے بھیک مانگتے بھی کسی شہر میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. میں نے تو آج تک چندہ ہی نہیں لیا. مجھے چندہ دینے بھی آتے ہیں تو میں ان کو انکار کر دیتا ہوں. میری پوسٹوں کے اوپر لیگل کمیشن کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ہم چندہ لیں گے، نہ چندہ دے تو قبول نہیں کریں گے، مانگیں گے بھی نہیں. تو ہم پہ کیسے ایلیگیشن لگ سکتا ہے؟ ہاں میں نے پیسے دیے، تو نے پیسے دیے، تو لائیں نا پیسے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے دیے، ایویڈنس لائیں، ہم اس ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کہا کہ پیسے دینے پڑتے ہیں، یہیں پہ آتے ہیں. یہی پرابلم تھا، یہی ایشو تھا اس ملک کے اندر، توہین رسالت کے پرچے درج نہ ہونے کا، سزائیں نہ ہونے کا. تو یہ ایشو ختم ہو گیا نا کچھ عدالتوں کے ذریعے. اور اگر کہیں پیسہ چلے گا بھی تو میں عدالت میں تو بعد میں جا کے لے لوں گا نا ان سے پیسے واپس اپنے. لیکن میں پیسے دوں گا. میں آن لائن یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو. اگر مجھے
کوئی آدمی مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ایک گستاخ بیٹھا ہوا ہے اور پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پیسے ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو میں سفارش بعد میں کرواؤں گا، عدالت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں پیسے ہی دوں گا اس کو. کیوں نہیں دوں گا؟ اگر میں اپنے باپ کے لیے دے سکتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر میں مفتی صاحب کے پاس کیوں جاتا ہوں کہ رشوت دینی حلال ہے یا حرام ہے؟ اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں گیا تھا؟ فرق ہے. پھر میں نے نادرہ کے ریکارڈ کو قرآن کے ریکارڈ پہ زیادہ ترجیح دے دی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا راؤ صاحب، یہ جو فیملیز ہیں جن کے بچے انوالو ہیں تمام تر گستاخیوں میں، ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں، مجھے ان کے رویوں سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے. وہ مجھے تھریٹ دیں، وہ مجھے میرے خلاف گالیاں بکیں، وہ مجھے میری توہین کریں، یہ بہت چھوٹی بات رہ گئی ہے. جب آپ اس توہین کو دیکھتے ہیں جس کے بعد، مجھے بتائیں، میں نے زندگی میں میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے 1400 سال کے اندر ہر آدمی کی توہین ملی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم کی توہین بھی ملی، لیکن مجھے خاتون جنت کی توہین کہیں نظر نہیں آئی. یہ وہ خناس ہیں جو اس مقدس ہستی کو بھی توہین کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت میں کس چیز کو دیکھوں؟ اپنی عزت کو. ایک آدمی ہے، اس کے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی عزت پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تو بڑے عہدے پہ بھی بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مراسی کا پتر ہے. تو عزت تو باپ کی ہونی چاہیے نا، عزت تو ماں کی ہونی چاہیے. لیکن کوئی غریب آدمی بھی ہو جائے تو بھی کہتے ہیں یار اس کا باپ بڑا معزز تھا. تو وہ اصل عزت ہوتی ہے. اس کی نسبت فلاں آدمی سے ہے، وہ بڑا مقام والا ہے. تو ہم تو اپنی نسبت کو بچا رہے ہیں. ان کے کسی چیز پہ نہ آج تک ہم نے ان کے خلاف کوئی درخواست دی. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہمارے ساتھ. ہم نے کبھی کوئی درخواست ایسی آپ کو تھانے میں نہیں ملے گی کہ یہ گستاخ کی فیملی ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے، اس نے ہمیں یہ لالچ دینے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیں یہ دھمکی دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں ہر چیز ہو چکی ہے ہمارے ساتھ. ہمیں یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ جی آپ کو فلاں آدمی مار دے گا، آپ کو فلاں مار دے گا. تو کیا ہو جائے گا مار دے گا؟ ایک سسٹم ملک کے اندر الحمدللہ بن چکا ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں توہین نہیں رہے گی. اچھا راؤ صاحب، میں اپنا نا ایک یہ سوال جو کرنا چاہتا ہوں، اس کو سوال کو پچھلے سوال سے جوڑوں گا کہ ایک عام آدمی ان نون پرسن نمبر سے اس کے پاس کوئی میسج آتا ہے، اس میں یہ گستاخانہ مواد ہوتا ہے، تو وہ اس نمبر کا لکھے، اس آئی ڈی کا لنک لکھے، اس گستاخانہ مواد کا سکرین شاٹ لے اور درخواست میں لکھ دے کہ میں یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں غیرت مند آدمی ہوں، میں توہین کے یہ الفاظ دہرانے کی ہمت نہیں رکھتا. یہ میں درخواست کے ساتھ لگا رہا ہوں، اس کو میری درخواست کا حصہ تصور کیا جائے. یہ وہ لنک ہے جس سے یہ آیا ہے، یہ اس آئی ڈی کا نام شو ہو رہا ہے، یا یہ نمبر ہے جس سے مجھے آیا ہے، اس نمبر پہ یہ نام شو ہو رہا ہے. وہ سکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہوگا سارا کچھ، اور وہ ریلیونٹ تھانے میں دے دے. اچھا راؤ صاحب، اس وقت سب سے زیادہ کس مسلک کے، کس تنظیم کے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ کون کون سے علماء کرام، کون کون سے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ضرورت تو ہمیں وکلا کی ہے. تو وکلا میں ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ چل رہے ہیں، وہ چاہے اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، کوئی بھی مسلک ہے، سب چل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے مسلک کی تفریق پوچھی، ہمارے پاس بھی یہ مسلک کی تفریق تھی. میرے پاس خود بھی کہہ لیں، میں جھوٹ کیوں بولوں، مجھ میں بھی کوئی مسلک کی تفریق کا چھاپ لگا ہوگا شروع میں. لیکن جب یہ گستاخی دیکھی تو نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی تنظیم رہی، نہ علاقہ رہا، نہ مذہب رہا. جب ماں اور باپ ہی کی عزت نہیں کر سکتے، اسلام کی بنیاد کی ہی عزت نہیں کر سکتے، پھر کون سے مسلک ہیں؟ جو ساتھ چلے گا وہی مسلک ہے. اس لیے کبھی میں بریلوی ہوں، کبھی میں اہل حدیث ہوں، کبھی میں شیعہ ہوں، کبھی میں سنی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا ایشو، جو دوست ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کا بھی کوئی مسلک نہیں رہا، آپ ان کا بھی کوئی گروہ نہیں رہا، کوئی تنظیم نہیں رہی. نہ مجھے مسلم لیگ سے فرق ہے، نہ مجھے پی ٹی آئی سے فرق ہے، نہ مجھے جے یو آئی سے فرق ہے، نہ پی پی سے فرق ہے. سارے میرے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، اور اگر ان کے ساتھ مخلص نہیں تو وہ میرے ساتھ بھی بیٹھا ہے تو وہ میرا نہیں ہے.
اچھا راؤ صاحب، کئی سالوں سے آپ جو ہے وہ پچھلے وی پی این کو لے کے آپ عدلیہ کے اندر میں کہ اس کو بلاک ہونا چاہیے، اس کو بلاک کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں، کتنے لوگوں کے سوشل میڈیا پر جو کام ہے وہ اس وی پی این سے چل رہا ہے، اب وہ بلاک کر رہے ہیں. طوائف کا کوٹھا چلتا رہنا چاہیے، اس سے انکم آ رہی ہے، بہت سے لوگ پلتے ہیں. یہ اچھا آرگو میری قوم نے کو سکھایا گیا ہے. آپ ڈکیت کو ڈکیتی کرنے دی جائے کیونکہ پیسے تو آ رہے ہیں، اس کے غریب آدمی ہے، بچوں کو کھا رہا ہے. چور چوری کر کے لے کے جائے، انکم تو آ رہی ہے، جنریٹ ہو رہی ہے انکم، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، موو ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے. ساتھ چوری کا والے کا کون سے باپ کا مال ہے، وہ بے دریغ خرچ کرے گا، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. نہیں، میری مراد وہ ہے جو جائز استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، وی پی این بلاک نہیں ہوا ابھی تک. انہوں نے پی ٹی اے نے جو کیا ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. بہت سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے، وہ شوخی میں آ کے ایک بیرونی ایجنڈے کو بغیر سوچے سمجھے اس کو فروغ دے رہے ہیں. ان رجسٹرڈ وی پی این بلاک ہوا ہے، یعنی پاکستان میں ان کمپنیوں نے رجسٹریشن نہیں کروانی اپنی. وہ کہتا ہے کہ میں ریاست سے ابو ہوں، اور ریاست کے کیونکہ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہے، مائیکل اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، وہ پاکستان میں سب دیکھنا ضروری ہے، اور اس کو دیکھ کے کرائم کریں، جو مرضی کریں، وہ ضروری ہے. تو اس لیے مائیکل کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پاکستان اس کو بلاک نہ کرے. پاکستان ایک ریاست ہے، جیسے غیر قانونی اسلحہ نہیں کوئی رکھ سکتا، اسی طرح غیر رجسٹرڈ وی پی این کیوں بند کیا انہوں نے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی ایپلیکیشن پاکستان کے سوشل سپیس پر نہیں چلنے دینی چاہیے جو پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ انڈیا اور نیپال کے اندر تو وہ ٹیکس دیں، پاکستان سے انکم کما کر لے کر جائیں، پاکستان میں ٹیکس نہ دیں. پاکستان کا غریب آدمی ماچس خریدے تو ٹیکس دے، لیکن یہ باہر کا انویسٹر آئے اور یہاں سے کروڑوں ڈالر کی انکم لے جائے اور 1 روپیہ ٹیکس نہ دے. کیوں نہ دے؟ یہ ریاست سے بڑھ کر بڑے ہیں. اسی طریقے سے اگر وی پی این کو الاؤ کیا جائے گا تو یہ پورن ساری وی پی این کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے نا، بلاسفیمی وی پی این کے ذریعے کی جا رہی ہے نا، اور وی پی این ان رجسٹرڈ ہے، تاکہ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے پیچھے ٹریل ڈھونڈتی ہوئی جائے تو آگے وی پی این آئی پی ایڈریس ہی نہ دے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، وی پی این بلاس ایک گستاخانہ مواد کی تشہیر کے لیے استعمال کیا. ایک سبب ہے. اچھا راؤ صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام تر گستاخیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے روکنے کے مختلف راستے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے دریا آ رہا ہے، اگر اس کے آگے بند باندھ دیں گے ہم تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی پیچھے سے نہیں آ رہا. وہ ڈیم بن جائے گا، اور وہ جس دن ٹوٹے گا تو نیچے سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اس لیے آپ نے بارش کو بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے گرمی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے پانی کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے کسی سائڈ پہ. تب آپ اس جگہ پہ بغیر بند باندھے بھی وہاں سے پانی نہیں آئے گا. یہی پرنسپل ہے نا. اسی طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اویئرنیس ہے، ہر شخص تک ہمیں یہ اویئرنیس پیغام پہنچانا ہے کہ اپنے بچے کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو چیک کرے. ہمیں ہر بچے تک، ہر بندے تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مقام نبوت کیا ہے. ہمیں ہر شخص تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مقام جذبہ حب الوطنی کیوں ضروری ہے، کیا ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں پڑی ہیں اس کو بلاک کروانا ہے، پی ٹی اے فلٹر لگائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مقدمات میں بھی دیکھنا ہے کہ ڈیٹرنس قائم ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا سلیبس بھی چینج کرنا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا ہے، اپنی نئی نسل کو عاشق بنانا ہے، گستاخ نہیں بنانا. ہمیں اس ملک کے لیے کارآمد بچے پیدا کرنے ہیں، اس ملک کا ایندھن نہیں بنانا ان کو، تاکہ یہ ملک ترقی کرے. یہ ترقی کرے گا تو میں یہاں پہ اسلام نافذ ہوگا تو یہ پورے دنیا پہ ڈومینیٹ کرے گا نا. اگر یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں تو یہاں کیا نافذ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور بڑی اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جو کاز ہے، آپ کا جو مشن ہے، اللہ پاک اس کے اندر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے آج ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی، راؤ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں بلاسفیمی کے حوالے سے کئی ساری چیزیں وہ بتائی جو ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں تھی. کوشش آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ، جتنے ہمارے دوست احباب، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بچے
موبائل یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم اس پر اپنی نظر رکھیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو مانیٹر کرتے رہیں، تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو بر وقت روکیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی حرمت پر پہرہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے اس کو لازمی لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔